بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زبیر باجوہ۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کی۔ جی ہاں، ارطغرل غازی یہ وہی ارطغرل غازی ہیں جن کے بیٹے عثمان کے نام پر عظیم عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ ناظرین، ارطغرل کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا، جو کہ بہت ہی مشہور کائی سردار تھے۔ سلیمان شاہ کو عثمانیوں کا مؤسس کبیر کہا جاتا ہے۔ سلیمان شاہ کو ہی قندوز علب اور آغوز علب کے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ سلیمان شاہ ساہان سے ایران آئے اور پھر وہاں سے اپنے آدمیوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ اناطولیہ میں اس وقت عظیم سلجوقی سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ بعد ازاں سلیمان شاہ نے اپنے آدمیوں کے ہمراہ شام کے مشہور شہر حلب کی جانب ہجرت کی۔ مشرقی شام پہنچنے کے بعد سلیمان شاہ دریائے فرات عبور کر رہے تھے کہ ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ ان کی لاش کو نکال کر قلعہ جابر لے جایا گیا، وہیں ان کو دفن کیا گیا اور ان کا مزار ترک مزاری کہلاتا ہے۔ ناظرین، سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ترکوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور ترک 3 خاص گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے کچھ شام میں رہ گئے، کچھ اناطولیہ واپس چلے گئے اور کچھ جابر کے نزدیک آباد ہو گئے۔ سنگورتکن اور گندادو، ان کا گروہ جو اولاً جابر میں مقیم تھا، بعد ازاں وطن کی جانب چلا گیا اور پھر مشرقی اناطولیہ کی طرف آ گیا۔ ناظرین، ارطغرل غازی اور دندار کا گروہ مشرقی اناطولیہ میں عرفن روم کے قرب و جوار میں جا کے آباد ہو گیا۔ یہ وہی گروہ ہے جس کے قائد ارطغرل کی اولاد میں سے عثمان غازی پیدا ہوا، جس کے نام پر عثمانی خاندان کا آغاز ہوا۔ ناظرین، جب ارطغرل اپنے 420 گرانوں کے ساتھ سلاجقہ روم کے صدر مقام پونیا کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں 2 فریقوں کے درمیان انگورا کے مقام پر جنگ جاری تھی۔ ارطغرل نے کمزور فریق کا ساتھ دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کمزور فوج سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی تھی، جسے تتاریوں نے گھیر لیا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامے سے خوش ہو کر سلطان علاؤ الدین نے اسے دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب سوگت کا زرخیز علاقہ دے دیا اور اسے علاقے کا سردار مقرر کر دیا۔ بازنطینی سلطنت سے متصل ہونے کے باعث اس کی آئے دن ان سے جنگ جاری رہتی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی بہادری کا سکہ ان پر بٹھا دیا۔ چنانچہ ایشیا کوچک کے بہت سے ترک قبائل جو اس سے قبل وہاں آباد تھے اس کے ساتھ مل گئے اور ارطغرل کی قوت بہت زیادہ بڑھ گئی اور سلطان علاؤ الدین کو بھی آئے دن کے تتاری حملوں سے اطمینان حاصل ہوا۔ ناظرین، جب ینی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے علاؤ الدین کے نائب کی حیثیت سے تتاریوں اور بازنطینیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلے میں اسکی شہر کو اس کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانوی رکھا۔ نیز ارطغرل کو اپنے مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار بھی مقرر کیا۔ سلطانوی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا، لہٰذا اسے جاگیروں پر قبضہ کرنے کے لیے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ان سے جنگ کرنا پڑی۔ ویورز، ارطغرل غازی نے 1288 میں 40 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کو سوگت میں دفن کیا گیا۔ اسٹینلے لینپول کے مطابق ارطغرل غازی صحیح معنوں میں مسلم ترک تھے۔ ان کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ ان کی پیشانی پر اپنے بھائیوں یا رشتہ داروں کے قتل کا کوئی بھی داغ نہیں تھا۔ ویورز، چونکہ اس سے پہلے کائیوں کے پاس کوئی اپنی جگہ نہیں تھی، ارطغرل کے زمانے میں سلطان علاؤ الدین سلجوقی نے انہیں جاگیر دی۔ یہ ایک جدوجہد تھی جو انہوں نے جاری رکھی، جو اس کے بعد اس کی اولاد نے بھی جاری رکھی۔ اس میں سے عثمان نے اس کو کیری آن کیا اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی وفات کے بعد کائی قبیلہ ایک نہایت ہی بہادر سردار اور جری سپہ سالار سے محروم ہو گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔